الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 71 تفسیر خزائن العرفان، پارہ 15واں، سورہ کہف، آیت نمبر 32، ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان۔ انشاء اللہ تعالی پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور ان کے سامنے دو مردوں کا حال بیان کرو کہ کافر و مومن اس میں غور کر کے اپنا اپنا انجام و مآل سمجھیں۔ اور ان دو مردوں کا حال یہ ہے کہ ان میں ایک کو یعنی کافر کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے اور ان کو کھجوروں سے ڈھانپ لیا اور ان کے بیچ بیچ میں کھیتی رکھی، یعنی انہیں نہایت بہترین ترتیب کے ساتھ مرتب کیا۔ دونوں باغ اپنے پھل لائے اور اس میں کچھ کمی نہ دی، بہار خوب آئی، اور دونوں کے بیچ میں ہم نے نہر بہائی اور باغ والا اس کے علاوہ اور بھی پھل رکھتا تھا، یعنی اموال کثیرہ، سونا چاندی وغیرہ ہر قسم کی چیزیں۔ تو اپنے ساتھی ایماندار سے بولا اور وہ اس سے رد و بدل یعنی تبادلہ خیال کرتا تھا، اور اترا کر اپنے مال پر فخر کر کے کہنے لگا کہ میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں کا زیادہ زور رکھتا ہوں، میرا کنبہ قبیلہ بڑا ہے، ملازم خدمتگار نوکر چاکر بہت ہیں۔ اپنے باغ میں گیا اور مسلمان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ساتھ لے گیا، وہاں اس کو افتخاراً ہر طرف لیے پھرا اور ہر چیز دکھائی، اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا کفر کے ساتھ اور باغ کی زینت و زیبائش اور رونق و بہار دیکھ کر مغرور ہو گیا اور بولا مجھے گمان نہیں کہ یہ کبھی فنا ہو، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو، اور اگر میں جیسا کہ تیرا گمان ہے بالفرض اپنے رب کی طرف پھر کر بھی تو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا، کیونکہ دنیا میں بھی میں نے بہترین جگہ پائی ہے۔ اس کے ساتھی مسلمان نے اس سے الٹ پھیر یعنی بحث و مباحثہ کرتے ہوئے جواب دیا، کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نتھرے یعنی صاف شفاف پانی کی بوند سے پھر تجھے ٹھیک مرد کیا، عقل و بلوغ، قوت و طاقت عطا کی، اور تو سب کچھ پا کر کافر ہو گیا؟ لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا۔ اور کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہا ہوتا جو چاہے اللہ، قلتا ما شاء اللہ، تو کہا ہوتا جو چاہے اللہ، ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا۔ اگر تو باغ دیکھ کر ماشاء اللہ کہتا اور اعتراف کرتا کہ یہ باغ اور اس کے تمام محاصل یعنی پیداوار و منافع اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے فضل و کرم سے ہیں اور سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، چاہے اس کو آباد رکھے چاہے ویران کرے، ایسا کہتا تو یہ تیرے حق میں بہتر ہوتا، تو نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ اگر تو مجھے اپنے سے مال و اولاد میں کم دیکھتا تھا، اس وجہ سے تکبر میں مبتلا تھا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا دے، دنیا میں یا عقبہ میں،
اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں اتارے تو وہ پٹ پر میدان چٹیل بیکار ہو کر رہ جائے کہ اس میں سبزہ کا نام و نشان باقی نہ رہے، یا اس کا پانی زمین میں دھنس جائے، نیچے چلا جائے کہ کسی طرح نکالا نہ جا سکے، پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، عذاب آیا اور اس کے پھل گھیر لیے گئے اور باغ بالکل ویران ہو گیا، تو اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا پشیمانی اور حسرت سے اس لاگت پر جو اس باغ میں خرچ کی تھی، اور وہ اپنی ٹٹیوں یعنی چھپروں پر گرا ہوا تھا۔ اس حال کو پہنچ کر اس کو مومن کی نصیحت یاد آتی ہے، اور اب وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے کفر و سرکشی کا نتیجہ ہے، اور کہہ رہا ہے، اے کاش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی، نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا کہ ضائع شدہ چیز کو واپس کر سکتا۔ یہاں کھلتا ہے اور ایسے حالات میں معلوم ہوتا ہے کہ اختیار سچے اللہ کا ہے، اور اس کا ثواب سب سے بہتر، اور اسے ماننے کا انجام سب سے بھلا۔ اور ان کے سامنے اے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زندگانی دنیا کی کہاوت بیان کرو کہ اس کی حالت ایسی ہے جیسے ایک پانی ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین کا سبزہ گھنا ہو کر نکلا، زمین تر و تازہ ہوئی، پھر قریب ہی ایسا ہوا کہ سوکھی گھاس ہو گیا جسے ہوائیں اڑائیں اور پراگندہ کر دیں، اور اللہ ہر چیز پر قابو والا ہے، پیدا کرنے پر بھی اور فنا کرنے پر بھی۔ اس آیت میں دنیا کی تری و تازگی اور بہجت و شادمانی یعنی خوشی و مسرت، اور اس کے فنا و ہلاک ہونے کی سبزہ سے تمثیل فرمائی گئی کہ جس طرح سبزہ شاداب ہو کر فنا ہو جاتا ہے اور اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا، یہی حالت دنیا کی حیات بے اعتبار کی ہے۔ اس پر مغرور و شیدہ ہونا عقل کا کام نہیں۔ مال اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سنگھار یعنی زینت ہے، راہ قبر و آخرت کے لیے توشہ نہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہیں اور اعمال صالحہ آخرت کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب عطا فرماتا ہے، اور باقی رہنے والی اچھی باتیں باقیات صالحات سے اعمال خیر مراد ہیں، جن کے ثمرے انسان کے لیے باقی رہتے ہیں، جیسے کہ پنجگانہ نمازیں اور تسبیح و تحمید۔ حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقیات صالحات کی کثرت کا حکم فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ کیا ہیں؟ فرمایا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ ان کا ثواب تمہارے رب کے یہاں بہتر، اور وہ امید میں سب سے بھلی۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے کہ اپنی جگہ سے اکھڑ کر ابر یعنی بادلوں کی طرح روانہ ہوں گے، اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے، نہ اس پر کوئی پہاڑ ہوگا، نہ عمارت، نہ درخت، اور ہم انہیں اٹھائیں گے قبروں سے اور موقف حساب یعنی حشر کے میدان میں حاضر کریں گے، تو ان میں سے کسی کو چھوڑ نہ دیں گے، اور سب تمہارے رب کے حضور پرا باندھے یعنی صفیں بنائے پیش ہوں گے۔ ہر امت کی جماعت کی قطاریں علیحدہ علیحدہ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار
بنایا تھا، زندہ برہنہ تن، ننگے بدن و برہنہ پا، ننگے پاؤں، بے زر و مال، بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدہ کا وقت نہ رکھیں گے۔ جو وعدہ کہ ہم نے زبان انبیاء پر فرمایا تھا، یہ ان سے فرمایا جائے گا جو لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے اور قیامت قائم ہونے کے منکر تھے، اور نامہ اعمال رکھا جائے گا۔ ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں، مومن کا داہنے میں، کافر کا بائیں میں۔ تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس کے لکھے سے ڈرتے ہوں گے اور اس میں اپنی بدیاں لکھی دیکھ کر کہیں گے ہائے خرابی ہماری اس نوشتہ یعنی تحریر کو کیا ہوا، نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا جسے گھیر نہ لیا ہو، اور اپنا سب کیا انہوں نے سامنے پایا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ کسی پر بے جرم عذاب کرے، نہ کسی کی نیکیاں گھٹائے۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تحیت کا، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کہ قوم جن سے تھا، تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، اور باوجود مامور ہونے کے اس نے سجدہ نہ کیا۔ تو اے بنی آدم، بھلا کیا اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو اور ان کی اطاعت اختیار کرتے ہو، اور وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ظالموں کو کیا ہی برا بدل یعنی بدلہ ملا کہ بجائے طاعت الہی بجا لانے کے طاعت شیطان میں مبتلا ہوئے۔ نہ میں نے آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت انہیں سامنے بٹھا لیا تھا، نہ خود ان کے بناتے وقت، اور نہ میری شان کہ گمراہ کرنے والوں کو بازو بناؤں۔ مانی جی ہیں کہ اشیاء کے پیدا کرنے میں منفرد اور یگانہ ہوں، نہ میرا کوئی شریک عمل، نہ کوئی مشیر کار، پھر میرے سوا اور کسی کی عبادت کس طرح درست ہو سکتی ہے؟ اور جس دن فرمائے گا اللہ تعالیٰ کفار سے کہ پکارو میرے شریکوں کو جو تم گمان کرتے تھے، تو انہیں پکاریں گے، وہ انہیں جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے یعنی بتوں اور بت پرستوں کے، یا اہل ہدا اور اہل دلال یعنی گمراہوں کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان کر دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ موبق جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ انہیں اس میں گرنا ہے، اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل یعنی مثالیں طرح طرح بیان فرمائی تاکہ سمجھیں اور پند پذیر ہوں، اور آدمی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہاں آدمی سے مراد نضر ابن حارث ہے، اور جھگڑے سے اس کا قرآن پاک میں جھگڑا کرنا۔ بعض نے کہا ابی بن خلف مراد ہے، بعض مفسرین کا قول ہے کہ تمام کفار مراد ہیں، بعض کے نزدیک آیت عموم پر ہے، اور یہی اصح یعنی زیادہ صحیح قول ہے۔ اور آدمیوں کو کس چیز نے اس سے روکا کہ ایمان لاتے، جب ہدایت یعنی قرآن کریم یا رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ان کے پاس آئی اور اپنے رب سے معافی مانگتے۔ مانی جی ہیں کہ ان کے لیے جائے عذر نہیں ہے، کیونکہ انہیں ایمان و استغفار سے کوئی مانع نہیں، مگر یہ کہ ان پر اگلوں کا دستور آئے، یعنی وہ ہلاکت جو مقدر ہے اس کے بعد، یا ان پر قسم قسم کا عذاب آئے۔ اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر ایمانداروں، اطاعت شیاروں کے لیے ثواب کی خوشی، اور بے ایمانوں نافرمانوں کے لیے عذاب کا ڈر سنانے والے۔ اور جو کافر ہیں وہ باطل کے ساتھ جھگڑتے ہیں،
اور رسولوں کو اپنی مثل بشر کہتے ہیں کہ اس سے حق کو ہٹا دیں، اور انہوں نے میری آیتوں کی اور جو ڈر انہیں سنائے گئے تھے عذاب کے، ان کی ہنسی بنا لی۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، جسے اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو وہ ان سے منہ پھیر لے اور پند پذیر نہ ہو اور ان پر ایمان نہ لائے۔ اور اس کے ہاتھ جو آگے بھیج چکے، یعنی معصیت اور گناہ اور نافرمانی جو کچھ اس نے کیا، اسے بھول جائے۔ ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں کہ قرآن نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں گرانی یعنی نقص کہ حق بات نہیں سنتے۔ اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو جب بھی ہرگز کبھی راہ نہ پائیں گے۔ یہ ان کی حق میں ہے جو علم الہی میں ایمان سے محروم ہیں۔ اور تمہارا رب بخشنے والا مہر یعنی رحمت والا ہے۔ اگر وہ انہیں دنیا ہی میں ان کے کیے پر پکڑتا تو جلد ان پر عذاب بھیجتا، لیکن اس کی رحمت ہے کہ اس نے مہلت دی اور عذاب میں جلدی نہ فرمائی، بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ کا وقت ہے، یعنی روز قیامت، بعث و حساب کا دن، جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے۔ اور یہ بستیاں ہم نے تباہ کر دیں، وہاں کے رہنے والوں کو ہلاک کر دیا، اور وہ بستیاں ویران ہو گئیں۔ ان بستیوں سے قوم لوط و عاد و ثمود وغیرہ کی بستیاں مراد ہیں۔ جب انہوں نے ظلم کیا، حق کو نہ مانا اور کفر اختیار کیا، اور ہم نے ان کی بربادی کا ایک وعدہ رکھا تھا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ ابن عمران، نبی محترم، صاحب توریت و معجزات ظاہرہ، نے اپنے خادم سے کہا، جن کا نام یوشع ابن نون ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت و صحبت میں رہتے تھے اور آپ سے علم اخذ کرتے تھے اور آپ کے بعد آپ کے ولی عہد ہیں، میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہیں، بحر فارس و بحر روم جانب مشرق میں، اور مجمع البحرین وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا وعدہ دیا گیا تھا۔ اس لیے آپ نے وہاں پہنچنے کا عزم مصمم کیا اور فرمایا کہ میں اپنی سعی جاری رکھوں گا جب تک کہ وہاں پہنچوں، یا کرنوں چلا یعنی مدتوں چلتا جاؤں، اگر وہ جگہ دور ہو۔ پھر یہ حضرات روٹی اور نمکین بھونی مچھلی زنبیل میں توشہ کے طور پر لے کر روانہ ہوئے۔ پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے جہاں ایک پتھر کی چٹان تھی اور چشمہ حیات تھا، تو وہاں دونوں حضرات نے استراحت کی اور مصروف خواب ہو گئے۔ بھونی ہوئی مچھلی زنبیل میں زندہ ہو گئی اور تڑپ کر دریا میں گری، اور اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی۔ حضرت یوشع کو بیدار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا ذکر کرنا یاد نہ رہا، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اپنی مچھلی بھول گئے اور اس نے سمندر میں اپنی راہ لی سرنگ بناتی۔ پھر جب وہاں سے گزر گئے اور چلتے رہے یہاں تک کہ دوسرے روز کھانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ نے خادم سے کہا، ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا، تھکان بھی ہے، بھوک کی شدت بھی ہے۔ اور یہ بات جب تک مجمع البحرین پہنچے تھے پیش نہ آئی تھی، منزل مقصود سے آگے بڑھ کر تکان اور بھوک معلوم ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ مچھلی یاد کریں اور اس کی طلب میں منزل مقصود کی طرف واپس ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ فرمانے پر خادم نے معذرت کی اور بولا، بھلا دیکھیے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا، اور مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا مذکور یعنی ذکر کروں، اور اس نے یعنی مچھلی نے تو سمندر میں اپنی راہ لی
اچنبا یعنی عجیب بات ہے۔ موسیٰ نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے، مچھلی کا جانا ہی تو ہمارے حصول مقصد کی علامت ہے، اور جن کی طلب میں ہم چلے ہیں ان کی ملاقات وہیں ہوگی۔ تو پیچھے پلٹے، اپنے قدموں کے نشان دیکھتے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جو چادر اوڑھے آرام فرما رہا تھا۔ یہ حضرت خضر تھے علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام۔ لفظ خضر لغت میں 3 طرح آیا ہے، بکسر خا خضر، بکسر خا و سکون داد خضر، اور بفتح خا و سکون داد خضر، یعنی پہلا ہے خضر اور دوسرا ہے خضر، اور بفتح خا اور کسر داد خاضر، یہ لقب ہے۔ اور وجہ اس لقب کی یہ ہے کہ جہاں بیٹھتے یا نماز پڑھتے وہاں اگر گھاس خشک ہو تو سبز ہو جاتی ہے۔ نام آپ کا بلیہ بن ملکان اور کنیت ابو العباس ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ آپ شاہزادے ہیں۔ آپ نے دنیا ترک کر کے زہد اختیار فرمایا، جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی۔ اس رحمت سے یا نبوت مراد ہے یا ولایت یا علم یا طول حیات۔ آپ ولی تو بالیقین ہیں، آپ کی نبوت میں اختلاف ہے۔ اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا، یعنی غیوب کا علم۔ مفسرین نے فرمایا علم لدنی وہ ہے جو بندہ کو بطریق الہام حاصل ہو۔ حدیث شریف میں ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علی نبینا و علیہ السلام کو دیکھا کہ سفید چادر میں لپٹے ہوئے ہیں تو آپ نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہاں؟ آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ فرمایا کہ جی ہاں۔ پھر اس سے موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی؟ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو علم کی طلب میں رہنا چاہیے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو۔ مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس سے علم سیکھے اس کے ساتھ بتواضع اور ادب پیش آئے۔ خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں کہا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ حضرت خضر نے یہ اس لیے فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام امور منکرہ و ممنوعہ دیکھیں گے، اور انبیاء علیہ السلام سے ممکن ہی نہیں کہ وہ منکرات دیکھ کر صبر کر سکیں۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس ترک صبر کا عذر بھی خود ہی بیان فرما دیا اور فرمایا اور اس بات پر کیوں کر صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں، اور ظاہر میں وہ منکر ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک علم اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسا عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو ایسا عطا فرمایا جو میں نہیں جانتا۔ مفسرین و محدثین کہتے ہیں کہ جو علم حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے لیے خاص فرمایا وہ علم باطن و مکاشفہ ہے، اور اہل کمال کے لیے یہ باعث فضل ہے۔ چنانچہ وارد ہوا ہے کہ صدیق کو نماز وغیرہ اعمال کی بنا پر صحابہ پر فضیلت نہیں، بلکہ ان کی فضیلت اس چیز سے ہے جو ان کے سینہ میں ہے، یعنی علم باطن و علم اسرار، کیونکہ جو افعال صادر ہوں گے وہ حکمت سے ہوں گے اگرچہ بظاہر خلاف معلوم ہوں۔ کہا ان قریب اللہ چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ کہا تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ مسئلہ سے معلوم ہوا کہ شاگرد اور مسترشد یعنی مرید
کہ آداب میں سے ہے کہ وہ شیخ و استاد کے افعال پر زبانی اعتراض نہ کھولے اور منتظر رہے کہ وہ خود ہی اس کی حکمت ظاہر فرماویں۔ اب دونوں چلے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر بغیر معاوضہ کے سوار کر لیا، اس بندہ نے اسے چیر ڈالا اور بسولے یعنی لکڑی چھیلنے کے اوزار یا کلہاڑی سے اس کا ایک تختہ یا 2 تختے اکھاڑ ڈالے، لیکن باوجود اس کے پانی کشتی میں نہ آیا۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو؟ بے شک یہ تم نے بری بات کی۔ حضرت خضر نے کہا، میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کرو، کیونکہ بھول پر شریعت میں گرفت نہیں، اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو۔ پھر دونوں چلے، یعنی کشتی سے اتر کر ایک مقام پر گزرے جہاں لڑکے کھیل رہے تھے، یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا جو ان میں خوبصورت تھا اور حد بلوغ کو نہ پہنچا تھا۔ بعض مفسرین نے کہا جوان تھا اور رہزنی کیا کرتا تھا۔ اس بندہ نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم نے ایک ستھری جان جس کا کوئی گناہ ثابت نہ تھا بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی؟ بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ کہا حضرت خضر نے کہ اے موسیٰ، میں نے آپ سے یہ نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے؟ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس گاؤں سے مراد انطاکیہ ہے۔ وہاں ان حضرات نے ان دہقانوں یعنی کسانوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے انہیں دعوت دینی قبول نہ کی اور میزبانی پر آمادہ نہ ہوئے۔ حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ وہ بستی بہت بدتر ہے جہاں مہمانوں کی میزبانی نہ کی جائے۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ گرا چاہتی ہے۔ اس بندہ نے یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا دستے مبارک لگا کر اپنی کرامت سے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے، کیونکہ یہ ہماری تو حاجت کا وقت ہے اور بستی والوں نے ہماری کچھ مدارات یعنی خاطر تواضع نہیں کی۔ ایسی حالت میں ان کا کام بنانے پر اجرت لینا مناسب تھا۔ اس پر حضرت خضر نے کہا، یہ وقت یا اس مرتبہ کا انکار میری اور آپ کی جدائی ہے۔ اب میں آپ کو ان باتوں کا پھیر یعنی بھید بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا، اور ان کے اندر جو راز تھے ان کا اظہار کر دوں گا۔ وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی۔ جو 10 بھائی تھے ان میں 5 تو اپاہج تھے جو کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور 5 تندرست تھے جو کہ دریا میں کام کرتے تھے۔ تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ انہیں واپسی میں اس کی طرف گزرنا ہوتا۔ اس بادشاہ کا نام جلندی تھا۔ کشتی والوں کو اس کا حال معلوم نہ تھا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا، اور اگر عیبدار ہوتی چھوڑ دیتا۔ اس لیے میں نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا کہ وہ ان غریبوں کے لیے بچ رہے، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر چڑھاوے اور وہ اس کی محبت میں دین سے پھر جائیں اور گمراہ ہو جائیں۔ اور حضرت خضر کا یہ اندیشہ اس سبب سے تھا کہ وہ بِأَعْلَامِ الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی خبر دینے کی وجہ سے اس کے حال باطن کو جانتے تھے۔ حدیث مسلم میں ہے کہ یہ لڑکا کافر ہی پیدا ہوا تھا۔ امام سبکی نے فرمایا کہ حال باطن جان کر بچے کو قتل کر دینا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔
انہیں اس کی اجازت تھی۔ اگر کوئی ولی کسی بچے کے اس حال پر مطلع ہو تو اس کو قتل جائز نہیں ہے۔ کتاب عرائس میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے فرمایا کہ تم نے ستھری جان کو قتل کر دیا تو یہ انہیں گھراں گزرا اور انہوں نے اس لڑکے کا کندھا توڑ کر اس کا گوشت چیرا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کافر ہے، کبھی اللہ پر ایمان نہ لائے گا۔ تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر بچہ گناہوں اور نجاستوں سے پاک اور ستھرا اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کرے، جو والدین کے ساتھ طریقے ادب و حسن سلوک اور مودت یعنی پیار اور محبت رکھتا ہو۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی جو ایک نبی کے نکاح میں آئی اور اس سے نبی پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہدایت دی۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ کی قضا پر راضی رہے، اسی میں بہتری ہوتی ہے۔ رہی وہ دیوار، وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی جن کے نام اسرم اور سریم تھے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اس دیوار کے نیچے سونا چاندی مدفون تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس میں سونے کی ایک تختی تھی، اس پر ایک طرف لکھا تھا اس کا حال عجیب ہے جسے موت کا یقین ہو اس کو خوشی کس طرح ہوتی ہے، اس کا حال عجیب ہے جو قضاء و قدر کا یقین رکھے اس کو غصہ کیسے آتا ہے، اس کا حال عجیب ہے جسے رزق کا یقین ہو وہ کیوں تعب یعنی مشقت میں پڑتا ہے، اس کا حال عجیب ہے جسے حساب کا یقین ہو وہ کیسے غافل رہتا ہے، اس کا حال عجیب ہے جس کو دنیا کے زوال و تغیر کا یقین ہو وہ کیسے مطمئن ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسری جانب اس لوح یعنی تختی پر لکھا تھا میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں یکتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میں نے خیر و شر پیدا کی، اس کے لیے خوشی جسے میں نے خیر کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں پر خیر جاری کی، اس کے لیے تباہی جس کو شر کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں پر شر جاری کی۔ اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس کا نام کاشح تھا اور یہ شخص پرہیزگار تھا۔ حضرت محمد بن منقدر نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی نیکی سے اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو اور اس کے کنبہ والوں کو اور اس کے محلہ داروں کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور ان کی عقل کامل ہو جائے اور وہ قوی و توانا ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکالیں آپ کے رب کی رحمت سے، اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا بلکہ بامر الہی و الہام خداوندی کیا۔ یہ پھیر یعنی بھید ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ بعض لوگ ولی کو نبی پر فضیلت دے کر گمراہ ہو گئے اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ حضرت موسیٰ کو حضرت خضر سے علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، باوجود کہ حضرت خضر ولی ہیں، اور در حقیقت ولی کو نبی پر فضیلت دینا کفر جلی ہے اور حضرت خضر نبی ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہو جیسا کہ بعض کا گمان ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں ابتلا ہے۔ علاوہ بری یہ کہ اہل کتاب اس کے قائل تھے کہ یہ حضرت موسیٰ پیغمبر بنی اسرائیل کا واقعہ ہی نہیں بلکہ موسیٰ بن معفان کا واقعہ ہے، اور ولی تو نبی پر ایمان لانے سے مرتبہ ولایت پر پہنچتا ہے، تو یہ ناممکن ہے کہ وہ نبی سے بڑھ جائے۔ اکثر علماء اس پر ہیں اور مشائخ صوفیہ و اصحاب عرفان کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ شیخ ابو عمر بن صلاح نے اپنے فتاویٰ میں فرمایا کہ حضرت خضر جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ حضرت خضر و الیاس دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔
یہ بھی منقول ہے کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا۔ واللہ تعالی اعلم۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تعالی بقیہ اگلے لیکچر میں سنیں گے، پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا اللہ پاک ہمیں خوب علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے، یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔